167، تھوڑا سا آگے 167۔ نیچے سے 5ویں لائن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی وبینکم وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ آج کے درس قرآن میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے نزول کی کچھ حکمتیں آپ کو قرآن ہی سے دکھانا چاہتا ہوں۔ میں نے کل بات یہیں سے شروع کی تھی کہ قرآن کریم اللہ نے بہت بڑی نعمت کے طور پہ ہمیں دیا ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا کوئی استحقاق نہیں قرآن پر کہ کوئی ہماری اتنی عظمت ہو کہ وہ ہمارے لائق ہو، استحقاق بھی نہیں، لیکن پھر بھی اس نے ہمیں دے دیا۔ کیوں دے دیا؟ یہ اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں عربی زبان کا جامہ پہنا کر اسے ہمارے حوالے کیا، ورنہ یہ ازلی صفت ہے اللہ کی۔ ہم مخلوق ہیں، مخلوق اور اللہ کی صفت اس کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں۔ مخلوق فانی ہے اور اللہ پہ تو کوئی فنا نہیں، اللہ کی صفات پہ بھی کوئی فنا نہیں۔ تو یہ اللہ کی صفت ہے، اس پہ فنا نہیں، ہم فانی ہیں تو اس کا ہمارا جوڑ نہیں، لیکن اللہ نے یہ پھر بھی ہمیں دے دیا۔ یہ اس کا محض احسان ہے ہم پر، کرم ہے ہم پر اور انعام ہے ہم پر۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ احسان اس نے کیا کیوں؟ اس میں حکمتیں کیا ہیں؟ قرآن کو نازل کرنے کی حکمتیں کیا ہیں؟ چنانچہ قرآن بہت ساری حکمتیں بیان کرتا ہے خود، اس میں سے پہلی حکمت میں نے یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 کی روشنی میں آپ کو دکھانی ہے۔ یہاں اس آیت کا یہ جو درمیانی ٹکڑا ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، بس یہی ہم نے پڑھنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ یہاں قرآن کریم کے نزول کی جو حکمت بیان فرما رہے ہیں، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ارشاد فرمائی جا رہی۔ قل، اے میرے نبی آپ فرمائیے، ایو شیء اکبر شہادہ، کہ سب سے بڑھ کر قرین انصاف شہادت کس کی ہے؟ قل اللہ، کہہ دو کہ سب سے زیادہ انصاف والی شہادت تو اللہ ہی کی ہے۔ شہادت بمعنی گواہی۔ شہید بینی و بینکم، وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ اتنی بات کہہ کے آگے یہ فرمایا جا رہا ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ، اور اے نبی آپ لوگوں کو یہ بھی بتلائیے کہ اوحیَ الیہ، ھذا القرآن، یہ قرآن وحی کیا گیا ہے میرے اوپر۔ کیوں وحی کیا گیا؟ وہی ہم نے پڑھنا تھا کہ حکمت کیا ہے۔ پہلی حکمت آ گئی، لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، حکمت یہ ہے
کہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں بھی اور جس شخص تک یہ قرآن پہنچے کسی زمانے میں تو ان کو بھی، تمہیں بھی اور جن تک یہ قرآن پہنچے ان کو بھی کیا کروں؟ آگاہ کر دوں۔ تو قرآن اتارنے کی پہلی حکمت اللہ یہ بیان فرماتے ہیں، یہ قرآن اس لیے اتارا ہے تاکہ یہ تمہیں آگاہ کرے۔ اب کس چیز سے آگاہ کرے؟ کس چیز سے آگاہ کرے؟ ظاہر بات ہے وہ جملہ تعلیمات قرآنیہ مراد ہیں کہ جو کچھ اللہ ہمارے تک اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں وہ اللہ کی ساری بات اگر ہم تک پہنچنی ہے تو قرآن مجید کے ذریعے پہنچے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر اللہ کا پیغام ہم تک اس کے ذریعے پہنچنا ہے اور ہمیں آگاہی اللہ کے پیغام سے قرآن کے ذریعے ہونی ہے تو آپ اندازہ لگائیں ذرا کہ قرآن کا سمجھنا کتنا ضروری۔ جو سمجھے گا تو آگاہ ہوگا اور جو اس کے قریب نہیں آئے گا بھلا وہ اللہ کی بات سے آگاہ کیسے ہو سکتا؟ اور جس نے اپنی زندگی گزاری 60 70 سال 50 40 سال، جوانی بھی بڑھاپا بھی، سب عقل مندیاں اور دانائیاں دنیا میں اس کی مشہور ہوتی رہیں اور وہ دکھاتا رہا، لیکن وہ قرآن سے دور رہا، یقین مانیے وہ بے وقوف ہے، اس لیے کہ اس نے ہر چیز جان لی ہے، لیکن اس کا پیدا کرنے والا اسے کیا کہتا ہے کہ میں نے تجھے کیوں پیدا کیا، وہ اس بات سے آگاہ اگر نہیں ہوا تو اسے کسی چیز کا پتہ نہیں چلا۔ وہ ایک ایسی حالت میں دنیا سے گیا ہے کہ وہ بے خبر ہو کے گیا ہے، اس لیے کہ آگاہ کرنا ہے تو کس نے کرنا ہے؟ یہ آپ پہلی صفت یاد رکھیں قرآن کی نزول کی پہلی حکمت کہ قرآن آگاہی دیتا ہے۔ اب ہمیں، اور ظاہر بات ہے ضرورت ہے ہماری، یہ دین یہ شریعت یہ سب ہماری ضرورت ہے، ثواب اپنی جگہ پہ، عبادت اپنی جگہ پہ، لیکن دین ہماری ضرورت ہے۔ دین اگر ہماری زندگی میں نہیں آتا تو ہماری زندگی کھوکھلی ہے، ہماری زندگی کو رنگ لگے گا تو تب لگے گا، رب کعبہ کی قسم اسی وقت لگے گا جب ہماری زندگیوں میں قرآن کی تعلیمات آ جائیں۔ یہ پہلی بات۔ دوسری حکمت جو اللہ کے قرآن نے بیان فرمائی ہے وہ ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 64 میں جی، 14واں پارہ نکالیں جی، سورۃ النحل اس کی آیت نمبر 114 نکالیں جی، نہ آیت نمبر 64۔ تین 354 صفحہ ہے جی، 354 صفحہ تو میں نے پہلے بتانا تھا وہ بھول گیا، 354 صفحہ۔ آیت نمبر 64 دیکھیں جی، اس کی 7ویں لائن پہ آئے نا، وما سے شروع ہو رہی ہے۔ فرمایا وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، اور ہم نے جو کتاب نازل کی ہے تم پر، یہ کیوں نازل کی؟ ایک دوسری حکمت یہاں سے پتہ چل رہی ہے، الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ، فرمایا یہ اس لیے اتاری ہے کتاب کہ جس امر میں ان لوگوں کو اختلاف ہے تم
اس کتاب کے ذریعے اس کا فیصلہ کر دو۔ قرآن اس لیے اترا کہ تاکہ لوگوں کے اختلاف مٹیں، یہ ایک اہم حکمت ہے۔ آج ہم ہیں ہی اختلافات کا شکار، آج پرابلم ہی یہی ہے، دھڑے ہیں، فرقے ہیں، گروہ بندیاں ہیں، ہر بندہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے اسی پہ مست کھڑا ہے، باقی سب کو فارغ کر رہا ہے، خود اپنے حق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، دوسروں کو باطل جھوٹ کہتا ہے۔ بھائی اس جھنجھٹ میں ہم کہاں جائیں، کیا کریں، راہ کیسے پائیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، راہ یہ ہے ہم نے اس کتاب کو اس لیے اتارا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ اس قرآن کو پڑھ کے اے میرا محبوب آپ ان کے اختلاف ختم کرو، آپ ان کی اختلافات کی حقیقتیں ان تک پہنچاؤ، وضاحتیں قرآن کے روشنی میں ان تک رکھو۔ سبحان اللہ۔ اور آگے 2 لفظ اور بھی آ گئے، وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی ہے اور رحمت کا ذریعہ بھی ہے۔ تو اگر ہدایت لینی ہے نا، اور لینی ہے سب نے، کیونکہ ہر نماز میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اصل میں معنی تو اس کا یہ ہے نا کہ اے ثبتنا، ہمیں صراط مستقیم پہ پکا رکھ۔ لیکن آج کل جو ہماری حالت ہے نا، اگر اس کا ہم یہ معنی کریں نا کہ دکھا ہمیں سیدھا رستہ، تو یہ بھی درست ہے، اس لیے کہ ہم سیدھے رستے کی پہچان ہی نہیں رکھتے، ہمیں سیدھے رستے کا پتہ ہی نہیں۔ اور اگر آپ دروس قرآن کی اس محفل میں شرکت کرتے رہے، انشاءاللہ ایک میرا مستقل عنوان ہوگا اس میں، صراط مستقیم کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، میں قرآن کی روشنی میں آپ کو دکھاؤں گا قرآن نے صراط مستقیم کسے کہا ہے، تو سارا اختلاف ہی ختم ہو جائے، ہم اسی پہ چلیں گے جو قرآن ہمیں سیدھا رستہ بتائے۔ اللہ اللہ۔ آج اختلافات ہیں تو آج وعدہ کر کے اٹھیے اس قرآن کی آیت کو سننے اور دیکھنے کے بعد کہ انشاءاللہ آئندہ ہم اپنے اختلافات کا حل قرآن سے لیں گے۔ کوئی کسی کی بات دلیل نہیں بن سکتی، کسی عالم کی، کسی مرشد کی، کسی پیر کی، کسی گدی کی، کسی کی بات حجت نہیں۔ حجت اگر کسی کی بات ہے، خدا کی قسم یا سچا فرمان قرآن کریم کا یا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حدیث جو اسی قرآن کی وضاحت کرتی، وہ کوئی قرآن سے الگ چیز نہیں ہوتی۔ رسول اللہ کی حدیث کیا ہوتی ہے جی؟ قرآن کی تشریح، بولے کیا ہوتی ہے؟ قرآن کی تشریح ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیسری حکمت پڑھنے کے لیے آپ نکالیں گے جی صفحہ 590۔ اب 2 آپ کے سامنے آ گئی کہ آگاہ کرتا ہے قرآن، اس لیے اتارا کہ آگاہ کرے، اور اس لیے اتارا تاکہ تمہارے اختلاف ختم ہو۔ تیسری حکمت 590 صفحہ نکالیں جی، سورۃ صاد ہے، 590 تیسری لائن دیکھیں، آیت نمبر 29، تیسری لائن، کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب جو ہم نے آپ پہ نازل کیے، مبارک، میں اکثر یہ آیت آپ کو سناتا رہتا ہوں پہلے بھی، یہ بڑی بابرکت ہے۔ آج بھی ہم سمجھتے ہیں قرآن بابرکت ہے، یہی وجہ ہے کہ برکت لینے کے لیے کوئی ختم دلاتا ہے، کوئی دکان میں پڑھاتا ہے، کوئی مکان میں پڑھاتا ہے، کوئی مردوں پہ پڑھاتا ہے، کوئی قبروں پہ پڑھاتا ہے۔
کوئی کرائے پہ پڑھاتا ہے، میں یہ لفظ بولا کرتا ہوں صرف غیرت دلانے کے لیے کہ ہمیں کچھ غیرت آ جائے. ہم قرآن خود بھی نہیں پڑھتے، کہتے ہیں بچے بلا کے لاؤ وہ پڑھیں گے، ان کو کچھ کرایہ دے دیں گے، چاول کھلا دیں گے، شیرینی کچھ پیسے یا کسی طریقے سے انہیں راضی کریں گے. قرآن خود بھی نہیں پڑھ سکتے. ماں مری ہے یا باپ مرا ہے، اپنی سگی ماں کو ایصال ثواب کرنے کے لیے یہ بندہ قرآن خود نہیں پڑھ سکتا. یہ اتنا اپاہج ہو چکا ہے قرآنی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے، کہ اب یہ اپنی ماں اور اپنے سگے باپ کو بھی ثواب کرائے پہ پہنچائے گا. ڈوب مرنے کا مقام ہے. ہمیں غیرت کھانی چاہیے، ہمیں قرآن خود پڑھنا چاہیے. برکت والا ہے قرآن، اس کا کون انکار کرتا ہے؟ لیکن قرآن تو برکت دیتا کیسے، تیری برکت حاصل کیسے ہوتی ہے؟ آگے آ گیا اس کا طریقہ. فرمایا مبارکن، بڑا بابرکت ہے، لیدبروا آیاتی، اور لوگوں اس کی برکت حاصل کرنی ہے تو اپنے طریقے من گھڑت نہ لگانا. اس کی برکت لینی ہے تو فرمایا طریقہ یہ ہے، لیدبروا آیاتی، یہ اس لیے اتارا تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں. ہائے، یہ قرآن جسے اللہ نے ہمیں دیا تھا، عقل ہمیں اسی لیے دی تھی کہ ہم قرآن میں غور کریں گے، ورنہ تو مخلوقات اللہ نے اور پتہ نہیں کتنی بنائی ہیں. انسان کو تو عقل دے کے امتیاز بخش دیا، سب کا سردار بنا دی. اب اگر یہ اپنا عقل استعمال کر کے قرآن میں غور و فکر کرے، رب کعبہ کی قسم یہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جائے گا. اور اگر یہ قرآن پہ غور نہ کرے اور قرآن سے دور رہے، رب کعبہ کی قسم حیوانوں سے بھی بدتر ہو جائے گا. عقل ہی قرآن میں غور کرنے کے لیے دی، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں. کون ہے جو قرآن میں غور کرتا ہے؟ اسی اپنے شہر کو دیکھ لو. میں کہتا ہوں خدا کی قسم، یہ جو اس وقت محفل جمی بیٹھی ہے نا قرآن کی، کیا میں بتاؤں کیسے آپ کو، اتنا مجھے اس کالی رات کا یقین نہیں، اتنا مجھے چڑھتے سورج کا یقین نہیں، جتنا مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جیسے ہم یہ محفل لگا کے بیٹھے ہیں، بالکل اسی طرح یہاں سے لے کر آسمانوں تک گھیرا فرشتوں کا لگ چکا ہے. وہ مجھے کیوں یقین ہے؟ اس لیے یقین ہے کہ میرے نبی نے فرمایا جب لوگ قرآن سمجھنے کے لیے کہیں بیٹھتے ہیں کسی گھر میں اور سمجھتے ہیں قرآن، بیٹھ کے سیکھتے پڑھتے پڑھاتے ہیں، حفتہم الملائکہ، فرشتوں کا گھیرا میرا اللہ لگوا دیا کرتا ہے، اور پھر اس گھیرے میں اللہ رحمت ڈالتے ہیں، غشیتہم الرحمہ، پھر اسی گھیرے میں جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نزلت علیہم السکینہ، ان کے دلوں پہ سکون اللہ طاری کر دیتے ہیں. خود محسوس ہوتا ہوگا تمہیں کہ جو لذت قرآن سنتے وقت آتی ہے، خدا کی قسم بھلا کسی اور کام میں آتی. اور کمال کا درجہ تو اس وقت اللہ دے دیتے ہیں ذکرہم اللہ فی من عندہ، جب ہم یہاں بیٹھ کے اس کی بات کر رہے ہیں. وہ اسی طرح کی ایک مجلس عرشوں پہ فرشتوں کی جمع لیتا ہے، اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں ایک ایک کا نام لے لے کر فرشتوں کو کہتا ہے گواہ ہو جاؤ، فلانے کو بھی میں نے معاف کر دیا، فلانے کو بھی معاف کر دیا، فلاں آیا بیٹھا ہے اس کو بھی معاف کر دیا، فلاں بیٹھا ہے اس کو بھی معاف کر. آج ہمارا نام اخبار میں آ جائے، رسالے میں آ جائے، ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہمارا نام آ گیا، اور جس کا نام اللہ کی زبان پہ آ گیا، سبحان اللہ. ابی ابن کعب کو ایک دن میرے نبی نے فرمایا، اے ابی ابن کعب قرآن سنا. بہت بڑے قاری تھے، بہت بڑے قاری، صحابہ میں مشہور تھے، صحابی تھے. انہیں جھٹکا لگا، یا رسول اللہ اقرأ علیک وانزل علیک،
اترا آپ پر ہے اور میں آپ کو پڑھ کے سناؤں؟ آپ پہ اترا ہے، آپ نے ہمیں پڑھ کے سنانا ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناؤں؟ عجیب بات ہے۔ حضور نے فرمایا ابی ابن کعب ایسے میں نہیں کہہ رہا تجھے، مجھے میرے رب نے کہا ہے کہ ابی ابن کعب سے قرآن سنا کرو۔ پہلے کیا جھٹکا لگا تھا، جھٹکا تو اب لگا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا اللہ نے میرا نام لے لیا ہے آپ کے سامنے؟ کہنے لگے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابی ابن کعب، یہ جبریل آیا بیٹھا ہے میرے پاس یہ پیغام لے کر، اور اللہ نے اسے تیرا نام دے کے بھیجا ہے، اور اس نے مجھے تیرا نام لے کے کہا ہے کہ تیرا رب کہتا ہے کہ ابی ابن کعب کو کہو کہ مجھے قرآن سنایا کرے۔ بس آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو گئی اور جھوم جھوم گئے کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ اللہ نے میرا نام لے لیا ہے۔ اور میں یہی آپ کو کہتا ہوں ابی ابن کعب کا نام اگر اللہ نے لیا ہے، اگر آپ سچے دل سے بیٹھے ہو، خدا کی قسم آپ کا بھی اللہ نام لے لے کے فرشتوں کو کہتے ہیں میں نے فلانے کو بھی معاف کر دیا، فلانے کو بھی معاف کر دیا، فلانے کو بھی معاف۔ تو یہ ایک بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ کے ہاں ہمارا ذکر ہو، ملأ اعلیٰ کی محفل ہو، فرشتوں کا جم گھٹا ہو، اور وہاں میرا رب ذکر کرے تیرا میرا۔ اس لیے کہ اللہ کے ہاں ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم۔ اللہ تمہاری صورتوں اور مال و دولت کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ تو تمہارے دلوں کی طرف اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے، شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا، عملوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہاں سے تیسری ہمیں حکمت مل گئی، قرآن اس لیے اترا ہے تاکہ لوگ اس میں کیا کریں؟ غور، بولے کیا کریں؟ غور کریں، تدبر کریں۔ غور تبھی کریں گے جب ترجمہ آتا ہوگا، ویسے کیا غور کرو گے؟ گتے پہ، ورقے پہ، لکھائی پہ، کلر پہ، کتابت پہ۔ غور تب ہو سکتا ہے جب آپ کو قرآن کا معنی آتا ہو۔ مفسرین نے لکھ دیا کہ المقصود الاعظم من هذا الكتاب الشریف التدبر، کہ اس کتاب کے اتارنے کا بڑا مقصدی غور و فکر ہے۔ والتدبر بدون فہم المعنی لا یصل، اور یہ تدبر بغیر معنی کے سمجھے کبھی نہیں ہو سکتا۔ صفحہ نمبر نکالیں جی، 625۔ سورۃ شورا کی آخری آیت نکالیں جی، آگے تھوڑا آئیں، 625 سے آگے آئیں، 634 634۔ دوسری لائن دیکھیں، وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا۔ لیکن میں اس آیت پیچھے ورقہ الٹے، آیت کو شروع سے پڑھیں، پیچھے جو بات ہے وہ بڑی کمال کی بات ہے، وہ بھی پڑھ لیں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اسی طرح ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف، روحا من امرنا، اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح القدس کے ذریعے یعنی جبریل کے ذریعے سے قرآن بھیجا ہے۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اے نبی جی تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو، یعنی قرآن کے اترنے سے پہلے اے نبی آپ کو بھی پتہ نہیں تھا ایمان کیا ہوتا ہے، کتاب کیا ہوتی۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، اور لیکن ہم نے اس قرآن کو نور بنایا ہے، نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، اور اس لیے نور بنایا ہے کہ اس نور کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا کرتے ہیں۔
یہاں سے یہ پتہ چلا قرآن اس لیے اتارا تاکہ یہ لوگوں کے لیے نور بن جائے. جن لوگوں کو کچھ پتہ نہیں نا، سب وہ اسی نور کی روشنی میں انہیں نظر آنے لگے اور یہی نور انہیں ہدایت دے دے. یہاں چوتھی حکمت پتہ چل گئی کہ یہ قرآن اس لیے اتارا تاکہ لوگوں کو کیا مل جائے؟ ہدایت. بولیں کیا مل جائے؟ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ تو سیدھا رستہ ہی دکھاتے ہو. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض الا الی اللہ تصیر الامور. بہرحال یہ 4 حکمتیں ہو گئی. 5ویں حکمت کل ہم نے پڑھ لی تھی، سورۃ ابراہیم کی پہلی آیت. دیکھنی ہے تو پھر دیکھ لیں 13ویں پارے میں. 13واں پارہ 330 صفحہ 330 پہلی لائن. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. یہ پرنور کتاب ہے، اس کو ہم نے آپ پہ اس لیے نازل کیا تاکہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیے میرے پیغمبر. تو یہ 5ویں حکمت ہمارے سامنے آ گئی. قرآن اس لیے اتارا تاکہ لوگ اندھیروں سے نکل کے روشنی میں. کون سا اندھیرا؟ یہ جو لائٹ چلی جاتی ہے، لوڈ شیڈنگ والا اندھیرا، شرک کا اندھیرا. اس سے نکال کر قرآن توحید کے نور کی طرف لانے والا. کفر کا اندھیرا، اس سے نکال کر قرآن اسلام کے نور کی طرف لانے والا. باطل کا اندھیرا، اس سے نکال کر یہ قرآن حق کے نور کی طرف لانے والا. بدعت اور رسم و رواج کا اندھیرا، اس سے نکال کر محبوب علیہ السلام کی پیاری سنت کے نور کی طرف لانے والا ہے قرآن. یہ 5 حکمتیں ہو گئی. 6ٹھی بھی دیکھ لیجئے، سورہ یاسین نکالیے. سورہ یاسین آیت نمبر آپ نکالیں جی صفحہ نمبر 324. 324. اصل قرآن میرے پاس تھا دوسرا، تو اس لیے آج صفحوں کی ہوگی گڑبڑ. میرے پاس خود میں نے جو لکھے ہوئے ہیں وہ ادھر غلط ہیں. آپ نکالیں صفحہ نمبر 324. سورت نکالیں ابراہیم، سورت ابراہیم کی آخری آیت نکالیں. 338 صفحہ بنتا ہے جی. 13واں پارہ اس کا آخری صفحہ. آخری آیت دیکھیں. ھذا بلاغ للناس. یہ قرآن لوگوں کے نام اللہ کا پیغام ہے. سبحان اللہ. اللہ کا پیغام لوگوں کے نام. ھذا بلاغ، ھذا اشارہ دیکھیں نا، ھذا اس لیے یہ قرآن بلاغ للناس، یہ پیغام ہے اللہ کا لوگوں کے نام. یہ اس لیے پیغام بھیجا وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ ان لوگوں کو ڈرایا جائے. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اور یہ قرآن اس لیے اتارا، یہ پیغام اس لیے دیا تاکہ یہ لوگ جان لیں انما ہوا الہ واحد، کہ ان لوگوں کی عبادتوں کے لائق حقیقی الہ
اور معبود اور مسجود اگر کوئی ہے تو وہ ایک ہی معبود اور الہ ہے۔ یعنی کلمہ توحید کی سچائیوں کا ضامن بنا کے بھیجا، اور اس بگڑی اور بھٹکی انسانیت جن کی جبینیں در در پہ جھکتی تھی، کبھی کسی پتھر کے آگے، کبھی کسی بت کے آگے، کبھی کسی آستانے کے آگے، کبھی کسی گھوڑے کے آگے، کبھی کسی کے آگے اور کبھی کسی کے آگے، ان کی جبینوں کو در در سے اٹھا کر ایک اللہ کے در پہ اگر کوئی جھکائے گا تو قرآن جھکائے گا۔ تو جو قرآن پڑھتا ہے وہ کبھی مشرک نہیں بن سکتا، اے ترجمے کے ساتھ سمجھ کر، اور جس نے قرآن سے آنکھیں بند کر رکھی ہوں وہ پھر کبھی شرک سے نکل نہیں سکتا۔ تو یہ ایک حکمت ہمارے سامنے آ گئی کہ اس لیے قرآن اتارا تاکہ اللہ کی توحید کا مسئلہ معلوم ہو، لِيَعْلَمُوا، علم سے ہے نا جاننا، تاکہ لوگ یہ جانیں کہ انما ہوا الہ واحد، کہ الہ تو صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ چلو آخری ایک دو، ویسے تو یہ حکمتیں میں نے کافی لکھ رکھی ہیں یہاں پہ، لیکن چلو میں شارٹ کرتا ہوں تاکہ درس کا وقت بھی ہو رہا ہے، صرف آخری دیکھ لیں۔ چلو پارہ نمبر نکالیں 8، سورۃ انعام، آیت نمبر 156، 156، 192 صفحہ ہے جی، 192 صفحہ۔ پانچویں لائن دیکھیں جی، بس یہ آخری آیت پڑھتے ہیں، پانچویں لائن، التقولوا، بلکہ اس سے اوپر دیکھیں، وَهَذَا کتاب، چوتھی لائن، رکوع جہاں سے شروع ہو رہا ہے، 155 نمبر، وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب قرآن، انزلنا، اسے ہم نے اتارا ہے، مبارک، برکت والی کتاب بنا کر، فاتبعوا، اس لیے اتارا تاکہ تم اس کی پیروی کرو، واتقوا، اور تاکہ اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تمہارے دلوں میں، لعلکم ترحمون، تاکہ اس کی پیروی اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے تم پر رحم کیا جائے، مہربانی کی جائے۔ سننی آپ نے اصل اگلی آیت ہے، اس میں بڑی اللہ نے بات فرما دی۔ وہ بات کون سی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، اور اس لیے اتاری ہے کہ تم یوں نہ کہو کہ ہم سے پہلے دو ہی گروہوں پر کتابیں اتری ہیں، یہودیوں عیسائیوں پر، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم ان کے پڑھنے سے معذور تھے، بے خبر تھے، ہم تو بعد میں آئے، ہمیں کیا پتا تورات میں تو نے کیا کہا، ہمیں کیا پتا تو نے انجیل میں کیا کہا۔ کہیں تم قیامت والے دن یہ عذر پیش نہ کرو کہ تو نے دو ہی گروہوں پہ کتابیں اتاری تھیں، یہودیوں پہ، عیسائیوں پہ، تورات اور انجیل، وہ ہم سے پہلے گزر گئے، ہم تک پہنچی نہیں کتاب، ہم کیا مانتے، ہم کون سی تیری توحید کی پیروی کرتے، ہم کون سی تیری تعلیمات مانتے، وہ امتیں گزر گئیں، زمانہ گزر گیا۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے اس عذر کو ختم کرنے کے لیے میں نے قرآن اتار دیا تاکہ تم قیامت والے دن یہ عذر پیش نہ کر سکو کہ ہمیں کتاب ہی کوئی نہیں ملی۔ فرمایا یہ کتاب ہم نے اس لیے اتار دی ہے تاکہ تمہارا عذر ہی میں ختم کر دوں دنیا میں۔ لو جی، یہ عذر بھی ختم ہو گیا کہ اب کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں کسی نے ڈرایا یا بتایا نہیں تھا۔ بس اور بھی ہیں حکمتیں، لیکن انہی پہ اکتفا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔